نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین و حاضرین، ہم اور آپ عید الفطر کی مناسبت پر جمع ہیں اور اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی کہ کچھ تعلیمات و ہدایات اختصار کے ساتھ پیش کی جائیں۔ ہم کو بحیثیت مسلمان قرآنی تعلیم کی روح سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دونوں جہانوں میں کامیابی کے لیے، دونوں جہانوں کے نقصانات سے بچنے کے لیے اللہ پر ایمان ضروری ہے، ایمان کی روشنی میں عمل کرنا ضروری ہے، ایمان کی طرف بلانا، عمل کی طرف بلانا، دعوت کا فریضہ انجام دینا، تعلیم و تربیت کی مہم چلانا ضروری ہے۔ یہ تینوں کام صبر و استقامت کے ساتھ انجام دینا ہے۔ یہ تمام ایسے کام ہیں جن پر دین اسلام نے دونوں جہانوں کی کامیابی رکھی اور دونوں جہانوں کے نقصان سے بچنے کی ضمانت بھی اور بشارت بھی سنائی۔ جب اللہ پر ایمان ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ علم حاصل کیا جائے، اللہ کی معرفت کا، اللہ کی پہچان کا علم حاصل کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کا علم حاصل کیا جائے، عمومی طور پر دین کا علم حاصل کیا جائے، حلال و حرام کا علم حاصل کیا جائے۔ یہ تمام تمیز رکھنا بہت ضروری ہے جو واجب علم کے درجے میں ہے، اور اس میں سب سے پہلا واجب یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو جانیں، اپنے حقیقی معبود کو جانیں کہ اللہ تنہا ہے، اپنے کاموں میں اللہ تنہا ہے، اللہ تنہا خالق ہے، رازق ہے، موت و حیات کا مالک ہے، وہی پیدا کرنے والا، وہی نوازنے والا، کائنات کا نظام چلانے والا وہی ہے، شفا اور شفاعت اس کے اختیار میں ہے، غیب کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، دنیا میں اختیارات جو چلتے ہیں قادر مطلق اور مختار کل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اسی کا اختیار چلتا ہے، اسی کی قدرت چلتی ہے۔ یہ اللہ کی توحید کا ایک حصہ ہے۔ اللہ پر ایمان لانے میں، اللہ کی معرفت حاصل کرنے میں اور اللہ کی توحید کو کامل طور پر سمجھنے کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے اور داخل ہے کہ ہم ہر طرح کی عبادت اللہ کے لیے انجام دیں، چاہے وہ عبادت صوم و صلات کی شکل میں ہو، حج و زکوٰۃ کی شکل میں ہو، بدنی عبادتیں ہوں، مالی عبادتیں ہوں، دل سے ادا ہونے والے کام ہوں یا زبان سے ادا ہونے والے کام ہوں، ہر طرح کی عبادت اللہ کے لیے انجام دینا یہ اللہ کی توحید کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کی توحید، اللہ پر ایمان، اللہ کی معرفت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ ہم اللہ کے اسماء حسنی اور صفات علیٰ پر ایمان لائے، ان کی کیفیت پوچھے بغیر اور بتائے بغیر، ان میں کسی بھی طرح سے تحریف کیے بغیر اور ان میں کسی بھی طرح سے تعویل کیے بغیر اور انہیں مخلوق کی طرح مشابہ قرار دیے بغیر ان تمام غلطیوں سے بچتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی اور صفات علیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے۔
اللہ پر ایمان لانے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کی اطاعت کی تو گویا اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ نبی کی اطاعت اور نبی کی سنت کی پیروی کرنا، اتباع کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اللہ نے اہل ایمان پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ نبی کا حق رکھا ہے۔ وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جو نبی کے فیصلوں کو اپنے اختلافی مسائل میں قبول نہ کریں اور اپنے دل میں کوئی حرج محسوس نہ کریں، مکمل طور پر فرما برداری اور تابعداری کا اظہار کرے۔ جب تک یہ خصوصیات نہیں آئیں گی، جب تک یہ کیفیات پیدا نہیں ہوں گی، اس وقت تک ایمان صحیح طور پر دلوں میں راسخ نہیں ہوگا۔ اللہ کا مقام، نبی کا مقام، اسی طرح قرآن نے اولیاء اللہ کا بھی مقام بیان کیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ اللہ نے دو خوبیاں بیان کی جن کے اندر جس قدر ایمان مضبوط ہوگا، جو جس قدر تقوی شعار اور پرہیزگار ہوں گے، وہ اسی قدر اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے ولی وہ نہیں جو ہمارے اپنے خود ساختہ ہیں، جن کی کوئی سوانح حیات ہمارے درمیان نہیں۔ اس اعتبار سے ایمان اور تقوی کے معیار کے اعتبار سے اولیاء اللہ میں سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام داخل ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد ہمارے نبی کے صحابہ کرام داخل ہوتے ہیں، جن کا احترام کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام میں خصوصی طور پر خلفائے راشدین داخل ہوتے ہیں، ازواج مطہرات داخل ہوتے ہیں، اہل بیت داخل ہوتے ہیں۔ اللہ نے صحابہ کرام سے رضامندی کا اظہار کیا اور صحابہ کرام بھی ہر اعتبار سے اپنے رب سے راضی تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی، تم میرے صحابہ کی عزت کرو، اور مزید فرمایا کہ لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے کسی صحابی کو تم برا بھلا مت کہو، کیونکہ صحابہ کرام نے خود صحابہ کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک لمحہ، ایک گھڑی اور ایک پل صحابہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا وہ ہماری عمر تمام عبادت سے کئی گنا زیادہ افضل ہے، وہ ایک لمحہ جو صحابہ کرام نے گزارا۔ لہذا صحابہ کرام کی محبت، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی محبت، عمر رضی اللہ عنہ کی محبت، ان جیسے خلفائے کے راشدین اور صحابہ کرام کی محبت سلف صالحین اپنے بچوں کو اس قدر اہتمام کے ساتھ سکھایا کرتے جس قدر اہتمام کے ساتھ قرآن کی تعلیم کا درس دیا کرتے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا بھی یہ مشغلہ رہا، ان کا بھی یہ اہتمام رہا۔ معزز حاضرین، جہاں ہم کو صحیح اور فرض اور واجب علم رکھنا ہے، دین کی صحیح معلومات حاصل کرنی ہے، وہیں پر جو غلط عقائد اور نظریات پائے جاتے ہیں ان سے آگاہ رہنا، چوکنا رہنا بھی ضروری ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہر جگہ اور ہر چیز میں ہے، یہ اسلامی عقیدہ نہیں، قرآنی آیات سے ٹکرانے والی بات ہے، نبوی روایات سے ٹکرانے والی بات ہے، صحابہ کرام کے اقوال اور ان کی تعلیمات و ہدایات سے ٹکرانے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بذات خود عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ عرش پر مستوی رہنے کے باوجود اللہ کا علم اور اس کی قدرت ہر جگہ ہر چیز کے لیے شامل حال ہے، اور جو نیک بندے ہیں، صبر کرنے والے بندے ہیں، حسن عبادت انجام دینے والے بندے ہیں، جو انبیاء علیہم السلام ہیں، اللہ تبارک و تعالی مدد کے اعتبار سے، تائید کے اعتبار سے، نصرت اور حمایت کے اعتبار سے عرش پر مستوی رہنے کے باوجود، حقیقی طور پر بذات خود عرش پر مستوی رہنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نیک بندوں کے ساتھ مدد کے اعتبار سے، تائید کے اعتبار سے
سے ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا غلطی ہے کہ اس دنیا میں جادو کا ممکن ہونا یا جادو کا واقع ہونا ممکن نہیں۔ یہ بھی عقیدہ رکھنا غلط ہے کہ عذاب قبر ناممکن ہے۔ یہ تمام ایسے عقائد ہیں جو ان لوگوں کی جانب سے ہمارے معاشرے میں آ رہے ہیں جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ منکران حدیث ہے۔ عذاب قبر کے متعلق قرآن مجید کی آیات بھی موجود ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایات بھی موجود ہیں، اور اسی طرح عذاب قبر کے ساتھ ساتھ دیگر وہ تمام موضوعات جن کا یہ انکار کرتے ہیں۔ سحر کے بارے میں، جادو کے بارے میں قرآن کی بہت ساری آیات موجود ہیں جن کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ ہماری صفوں میں ایک بہت بڑی غلطی یہ پائی جاتی ہے کہ کفر کے فتوے صادر کرتے رہتے ہیں، اسلام سے خارج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارا کام اسلام کا تعارف پیش کرنا، ہمارا کام توحید کو اچھے انداز سے بتانا، کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا اس کی بڑی کڑی شرطیں ہیں، شروط بھی ہیں، موانع بھی ہے۔ یہ بڑے علماء کرام کا کام ہے۔ یاد رکھے، اگر کوئی کم عمر طالب علم یا کم علم رکھنے والا شخص کسی پر کفر کا فتویٰ لگائے گا اور اللہ کے لیے اس کے پاس عذر ہے، وہ بچ سکتا ہے، لیکن ہم نے زیادتی کی اور کفر کا فتویٰ لگایا تو زیادتی کرتے ہوئے کفر کا فتویٰ لگانے والا اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ تمام ایسے فتنے ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ معزز حاضرین، دین اسلام وہ مذہب ہے جو صرف نظریاتی تعلیم نہیں دیتا بلکہ معاملات کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، ایک انسان کو اچھا انسان بنانے کا پابند ہے۔ اسی لیے دین اسلام نے عبادات کے ساتھ معاملات کی جانب بھی توجہ دلائی، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی بتائے۔ معاملات میں اور حقوق العباد میں سب سے پہلا درجہ اور رتبہ والدین کا آتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اپنے مقام کے بعد والدین کے مقام و مرتبے کا تذکرہ کیا، کیونکہ اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے۔ ماں باپ کی اگر ناراضگی ہو اولاد کے متعلق تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہے۔ ماں باپ اولاد کے لیے جنت کا بہترین دروازہ ہے۔ اولاد چاہے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنی جنت کی حفاظت کر لے یا کوئی اور راستہ اختیار کرے۔ معاملات سے جڑی بات یہ ہے کہ شوہر اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرے، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، فرض شناس بنے، ذمہ دارانہ انداز سے ازدواجی زندگی کو گزاریں۔ شوہر کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اگر کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو بیوی کو اجازت دی جاتی وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، لیکن سجدہ عبادت ہے اسی لیے اجازت نہیں دی گئی۔ شوہر اپنی بیوی کے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، چاہے تو وہ اپنی جنت کی حفاظت کر لے یا کوئی اور راستہ اختیار کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کو بھی پابند کیا، میدان عرفہ میں ایک سے زائد دفعے نصیحت کی کہ اتقوا اللہ فی النساء، کہ تم عورتوں کے بارے میں، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور ایک اصول بتا دیا کہ تم میں بہترین آدمی وہی ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو۔ اگر کوئی آدمی دنیا کی نظر میں فرشتہ یا فرشتہ صفت بن کر پھرے لیکن اپنی بیوی کے ساتھ اچھا نہ ہو تو وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے اچھا آدمی نہیں ہو سکتا۔ اولاد کی تربیت سے غفلت نہ برتیں۔ اولاد کی اعلیٰ تعلیم کی ہم فکر کرتے ہیں لیکن دینی تربیت سے غفلت برتتے ہیں، اخروی ذہن سازی کرنے سے غفلت برتتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرپرست حضرات کو پابند بنایا، ان کا یہ فرض ہے کہ اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو، اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائے، بلکہ بچے جب 7 سال مکمل کر لیتے ہیں
تو اسی وقت سے ان کو فرائض کا عادی بنانا چاہیے۔ جب 10 سال مکمل کر لیتے ہیں تو عبادات کا عادی بنانے میں تیزی لے کر آنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تعلیمات بیان کی۔ حقوق اور معاملات سے جڑی بات یہ ہے کہ رشتہ داروں کا بھی خیال رکھا جائے۔ عید کا موقع بہترین موقع ہے، اپنے ناراض رشتہ داروں کو منانے کا موقع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس رشتہ دار ہوں اس پر فرض ہے کہ وہ اپنے رشتوں کو جوڑ کر رکھے۔ رشتوں کو جوڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی پہل کرے گا تو ہم جواب میں رشتے کو جوڑیں گے۔ رشتوں کو جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رشتوں کو کاٹے گا تو آپ آگے بڑھ کر رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل جنت میں اس سے پہلے آپ داخل ہوں گے جو سلام کرنے میں پہل کریں گے، جو اپنی انا کو فنا کریں گے، اس وہم کو نکال دیں گے کہ میں اہم ہوں، اللہ کی خاطر معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یاد رکھیں، شرعی عذر کے بغیر جو لوگ رشتوں کو توڑتے اور کاٹتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت سے محروم کر دیتا ہے۔ نیکیوں میں افضل نیکی یہ بھی ہے، اعمال میں افضل ترین عمل یہ بھی ہے کہ کسی مسلمان کو خوش کیا جائے۔ عید کا موقع اس نیکی کو کمانے کا بہترین موقع ہے۔ یقین جانیں، اسلام ایسا مذہب ہے جو امت مسلمہ کو انسانیت کی فکر کرنے پر ابھارتا ہے۔ یہ امت وہ امت ہے جو خود کے لیے نہیں جیتی بلکہ ساری انسانیت کے لیے نکالی گئی ہے۔ اخرجت للناس، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی بیواؤں کا خیال رکھیں، مساکین کا خیال رکھیں، یتیموں کا خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو معاشرے کی بیواؤں کا، مساکین کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت فضل و بہت بڑے اجر سے اور فضل سے نوازے گا۔ کیسے فضل سے نوازے گا؟ اللہ کی راہ میں جانفشانی کرنے کا اجر ملے گا، بلا ناغہ روزہ رکھنے کا اجر ملے گا، بغیر تھکے تہجد پڑھنے کا اجر ملے گا۔ خاندان قبیلے کے مساکین پر نظر رکھیں، ہمیشہ نظر رکھیں، لیکن اس موقع پر خاص طور پر خیال رکھیں۔ دین اسلام نے جہاں واجبات بتائے وہیں پر حرام کردہ کاموں سے روکا۔ سود کو حرام قرار دیا اور اس کی حرمت بھی بیان کی۔ اگر کوئی آدمی جان بچانے کی مجبوری کے بغیر سودی معاملات میں ملوث ہوتا ہے تو گویا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نعوذ باللہ جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ اور پھر تھوڑا سا سود بھی، یسیر الربا شرکن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف معاملات کی غلطی نہیں بلکہ عقیدے کی غلطی بتایا اور اسے شرک کے درجے میں رکھا۔ سود کی معاملہ داری کے کئی درجات بیان کیے گئے، اس میں ایک درجہ یہ بھی ہے کہ نعوذ باللہ اپنی والدہ کے ساتھ زیادتی کی جائے۔ لہٰذا اپنے معاشرے کو سودی معاملات سے پاک رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سود سے بھی بچیں، رشوت سے بھی بچیں، رشوت لینے اور دینے سے بھی بچیں۔ جب تک آپ کے اختیار میں معاملات ہو، ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ضروری ہے۔ ظلم اور زیادتی سے بچنا، قتل و غارت گری سے بچنا، یہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اس موقع پر ایک سنت یہ بھی رہا کرتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو بھی نصیحت فرماتے، ان کو انفاق کرنے پر، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے پر ابھارتے۔ لہٰذا اس سنت کو بھی خواتین کو زندہ کرنا چاہیے اور اپنی طاقت کے دائرے میں انفاق کرنا، مال خرچ کرنا، یہ بھی اس دن کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید
عیدگاہ میں جمع ہونے کا ایک مقصد یہ بھی بتایا کہ ہم مسلمان کی دعاؤں میں شریک ہوں. جو خواتین کو نماز نہیں پڑھنی ہے ان کو بھی پابند بنایا گیا تاکہ وہ خیر کے کام میں مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک رہیں. آئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, الہ العالمین ارحم الراحمین خیر الغافرین, ہم تیرے بندے ہیں, تیرے در کے سوالی ہیں, تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلانے والے ہیں. تیری جانب اٹھنے والے ان ہاتھوں کو, بے بس ہاتھوں کو, بے کس ہاتھوں کو, مجبور ہاتھوں کو ناکام اور نامراد لوٹنے سے بچا لے. ان مجبور اور بے کس ہاتھوں کی تو لاج رکھ لے. الہ العالمین ارحم الراحمین خیر الغافرین, ہم تیرے بندے ہیں, یقیناً ہم تمام کے تمام خطاکار ہیں, گنہگار ہیں, سیاکار ہیں, قصوروار ہیں. ہم سے کھل کر گناہ ہوئے, ہم سے چھپ کر گناہ ہوئے, ہم سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہوئے, ہم سے چھوٹے چھوٹے گناہ سرزد ہوئے, لیکن تیری رحمت, تیری مغفرت ہمارے ان گناہوں سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر ہے. تو ہماری مغفرت فرما, تو ہماری مغفرت فرما, ہمارے سابقہ لوگوں کی مغفرت فرما. ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کی قبروں کو کشادہ کر دے, انہیں عذاب قبر سے محفوظ فرما. الہ العالمین ارحم الراحمین خیر الغافرین, رشتے ناتوں میں محبت و الفت عطا فرما, تجارت اور ملازمت میں برکت عطا فرما. اہل و عیال کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اہل و عیال کو صدقہ جاریہ بنا. الہ العالمین ارحم الراحمین خیر الغافرین, دین و ایمان کی حفاظت فرما, عزت و آبرو کی حفاظت فرما, جان و مال کی حفاظت فرما, عالم اسلام کی حفاظت فرما, عالم اسلام کی حفاظت فرما, عالم اسلام کی حفاظت فرما. بلاد حرمین شریفین کی حفاظت فرما, بلاد حرمین شریفین کی حفاظت فرما, بلاد حرمین شریفین کی حفاظت فرما. مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما, مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما, مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما. الہ العالمین ارحم الراحمین خیر الغافرین, تیرے بندے رات میں جاگ کر مال کی قربانی دیتے ہوئے, راحتوں کی قربانی دیتے ہوئے اس عیدگاہ کا انتظام کرتے ہیں. ان تمام کی ان نیکیوں کو قبول فرما, ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما, دونوں جہانوں کی آزمائشوں سے ان کو بچا لے. الہ العالمین ارحم الراحمین خیر الغافرین, عبادتوں کی توفیق دے, عبادتوں کو قبول فرما. ساری دنیا میں امن قائم فرما, ساری دنیا میں امن قائم فرما, ساری دنیا میں امن قائم فرما. ان ممالک کی حفاظت فرما جو تیرے نبی کے صحابہ کا احترام کرتے ہیں, جو تیرے نبی کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں, جو تیرے نبی کے صحابہ کا دفاع کرتے ہیں, جو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا احترام کرتے ہیں, جو قرآن کو محفوظ سمجھتے ہیں, جو قرآن کو کامل سمجھتے ہیں, جو جبریل علیہ السلام کو امانت دار سمجھتے ہیں. ایسے اہل حق ممالک کی تو حفاظت فرما. ملک عزیز میں, وطن عزیز میں امن قائم فرما, یہاں کے امن و امان کو برقرار رکھ. الہ العالمین ارحم الراحمین خیر الغافرین, دونوں جہانوں کے خیر سے مالا مال فرما, اور دونوں جہانوں کی آزمائشوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو محفوظ رکھ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد, ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد. اللهم إنا نسألك الجنة
اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.